لیا. وہ ووٹ پہلے دنیا بنا ملا ان کو, پہلے اس کے بعد میں احتیاط کر لیا. بعد میں نے کہا کہ بھائی میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں, گھر میں کوئی بھی نہیں رہنا. اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیا, سورہ بقرہ پڑھیا. اس کے بعد بول دینا کہ میں ان کو ستانا نہیں, ان کو تم نہ ستانا. تو ساتھی بھی کونا تم نہ پسند رہا تو تم پکڑ لیا تو رکھا. ان کو اتنی جگہ بھی بس, اتنی جگہ بھی بس. ہم نہ چھوڑنا سو آدھا ایک کر نہیں, پھر بھی جی نہیں بڑھتا. مطلب 30-40 کی فلیٹ لے لو کوئی بھی, اور کس کا کمپاؤنڈ ہواؤں گا, کس کی زمین ماروں گا. رکھتا سے یہ کہ 4 کو بھی 6 کے پلنگ بس اتنا اچھے کتنے زمین ہڑپ کر رہا ہے. ان لوگوں کو اتنی جگہ رہتی ہوئی رہ جاتی. اللہ ان کو وہ طاقت پیدا کی دیا, ہم نہ صاحب بول دیا تمہیں ان کو ستاؤ کو بھائی, ان کو تم نہ ستاتے نہیں, تمہیں ان کو ستائے اس کے بعد انہوں تم نے نکالنا چاہے. جب بھی شیطان و انسان تو دور کی شیطان و مسلمان کی جنگ ہوئی ہے, کامیاب تو محمد کا غلام ہی ہوا. اٹھا جو بولی اللہ کے فضل و کرم سے اب تک وہ گھر کے اندر سکون کی سکون, اللہ کا کرم کے ساتھ. ہم نے کی بھی ستاتا نہیں شیطان ہو, اس لیے کہ الحمدللہ ان لوگوں کو ستاتا نہیں جو عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں, وضو کر کے سوتے ہیں, ذکر کر کے سوتے ہیں, تہجد اور فجر کو اٹھنے کا ارادہ کر کے سوتے ہیں, آیت الکرسی پڑھ کے سوتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو میرا غلام رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے, اللہ تعالیٰ 2 فرشتے نئے پیدا کر کے زمین میں بھیجتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں تو سرانے کھڑا ہو جا, دوسرے کو کہتے ہیں کہ تو اس میرے بندے کے پائیں پہ کھڑا ہو جا, یہ صبح کو اٹھنے تک اس کی تم دونوں حفاظت کرنا. اللہ حفاظت کرنا. دولت کا نام برکت نہیں, برکت و سکون کہاں ہے؟ دین کے لیے. حضرت تھانوی کے پاس ایک آدمی آ کر سوال کیا, حضرت اللہ کا دیا تو سب ہے میرے پاس, ادب پر بات کر رہا ہوں, نماز سے ادب, ادب سے یہاں تک آیا ہوں. تھانوی کے پاس آ کر کیا کہا, اللہ کا دیا سب ہے حضرت, لیکن 2 چیزیں نہیں حضرت, سکون. دولت کا نام برکت نہیں صاحب, یہ ذہنہ سے نکالی ڈالو. کرونا آ کر اتنا زبردست سبق دیا, مالداروں کا نشہ اتر گا. میں کمائے تو کھاتے ہی بول کر جو چیز ذہنوں میں تھی نا, ساری دنیا کو بند کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ 8-9 مہینے چلا کر بتا دیا, کسی کو کوئی دکان چلاتا نہیں, میرا فضل چلاتا ہے. کسی کو دکان چلاتا نہیں, میرا فضل چلاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دیا کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں, طاقت ہے تو میرے پاس طاقت ہے, طاقت ہے تو میرے پاس طاقت ہے. جب میں اتنے چھوٹے کیڑے کو جو تم نہ دکھتا بھی نہیں اسے بھیجا تو پوری دنیا ڈر کو, چہرہ کو چھپانے کو, آقا دھولے کو ہے نا. میرا عذاب آگا تو تمہارا حال کیا ہوگا, میرا عذاب آگا تو کیا حال ہوگا. بہت بزی تھے نا, میں چاہا تو بزی رکھتا ہوں, میں چاہا تو ایسا فری کردہ تو سو اٹھو کھاؤ پیو مرو. بزی بزی اور سال ذرا دین میں بزی, جلسہ ہے بزی, اجتماع ہے بزی. بہت مصروف رہتے تھے ہواؤں پر حکومت تھی, بہت
किसी के हाथ हिकमत थी। अमेरिका चालत करा नहीं, मैं चाहूं तो 16 घंटे के अंदर सारी दुनिया को बर्बाद कर दाऊं तुम। ट्रम्प को अल्लाह बता दिया, जरा वो आइटम मेरे कोरोना पर इस्तेमाल कर। उस कोरोना को किसी का आइटम बम खत्म कर सकता है कि नहीं है कि वो सेकेंडरी है, बोल को मान लो। कोई तलवार उसे खत्म कर सकती, किसी का AK-47 खत्म कर सकता, किसी की मिसाइलें खत्म कर सकती, किसी के रॉकेट्स खत्म कर सकते। कहां गए बम पर नाश करने वाले? एक बम छोड़ना था कोरोना की फौज के पास, इम्पॉसिबल। खुदा के भी अजीब अजीब लश्कर है दोस्तों, बड़े अजीब लश्कर खुदा के भी। दुनिया की लश्करें मोटी ताजी रहती हैं, अल्लाह के लश्कर छोटे छोटे रहते हैं। इन दुश्मनों को खत्म करने के लिए जब भी अल्लाह लश्कर भेजा, छोटे छोटे चीजों को भेजा, दुनिया खत्म हो गई। वो शेर पढ़ने से पहले ये शेर पढ़ा तो, फिरौनी आज को बस अल्लाह ही जानता है, फिरौनी आज को बस अल्लाह ही जानता है, तूफान की मौज को बस अल्लाह ही जानता है, मच्छर कभी कोरोना अबाबील जाने क्या क्या, मच्छर कभी कोरोना अबाबील जाने क्या क्या, अल्लाह की फौज को बस अल्लाह ही जानता है। नमरूद को खत्म करा, बंदर को, मच्छर वो भी लंगड़ा था लटर में। अल्लाह एक 2-3 ऐसे लंगड़े मच्छरा हमारे मुल्क के कुछ लोगों के हवाले कर रहा है तो अच्छा है। मैं एक आप नहीं बोले नहीं, बस तुम्हें समझ को हंसे तो मेरा काम सुनो। और भी मच्छर कैसा था? लंगड़ा। उन्हें घुसिया नाक से बैठा का दिमाग पर, बैठा का दिमाग पर बैठा नमरूद के दिमाग में खुजली हुई तो क्या होगा इंसान को? दिमाग में खुजली हो रही है, खुजाने के वास्ते क्या नहीं कर रहा। बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाया, तबीबों को बुलाया, हकीमों को बुलाया, मेरा कातिबी इलाज करो, दिमाग में खुजली होती है। उस जमाने के डॉक्टर भी बड़े माहिर डॉक्टर थे, आप कह सका नहीं, मशीन पर भरोसा करने वाले। दुआ करो अल्लाह डॉक्टर के हवाले हर कुछ नहीं करना हमना, कोई भी डॉक्टर रहते भरोसा करो लोगों, अल्लाह ताला हमना डॉक्टर के हवाले नहीं करना। बकरा बना दो खसी के हवाले कर देना, डॉक्टर के हवाले नहीं करना। पूरा मशीन दी तो रिपोर्ट इन्हों दवा देते सो, जर्रा कहते हुए मशीन इतना पॉजिटिव को नेगेटिव को पॉजिटिव बना देते। अगर रिपोर्ट चलेगी, नेगेटिव को पॉजिटिव बना दिए, पॉजिटिव को सामने रखकर वो डॉक्टर घुग्गू दवा देता जाता हो, जीने का भी आदमी मर जाता नहीं। छोटे मोटे बीमारियां अल्लाह दिया तो देना, बड़े बीमारियों से हिफाजत करना। उस जमाने के जो डॉक्टर थे नहीं, उनके पास स्कैनिंग नहीं थी, एक्सरे नहीं था, क्या भी नहीं, खाली सूरत देखो पहचान लेते। नमरूद को देखे मुंडी दीवाना हला सका हला रहा। एक डॉक्टर बोलिया तुम्हें मेरे जान की सलामती दी है, तुम तुम्हारा इलाज बता दो। क्या इलाज? अव्वल तुम ना उसकी वजह बता दो, तुम्हारे दिमाग में मच्छर घुस रहा है। और वो डॉक्टर भी कितना होशियार था देखो, यहाँ तक बोले उन्हें लंगड़ा बोल को, वो क्या स्कैनिंग थी उसकी निगाहों में। नमरूद बोले निकालो। भेजने वाला इंसान होता तो इंसान निकालता, भेजने वाला एक ताकत है जो जिसकी ताकत हमारी ताकत से बाहर है। जिस दुश्मनी की निस्बत इंसानों से है ना,
تو اس دشمنی کا مقابلہ کر سکتے ہیں. جس دشمنی کی نسبت اللہ سے ہو تو مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ انسان بھیجا سو مچھر نہیں ہے، کون کی بھیجا سو، وہ بھی لگڑا ہے. مارو اسے مارنے کا ایک ہی چکلا، تم نہ مارنا، تمہیں مرے تو چلے مرتا سو. نہیں مرنا نہیں ہے، میں تو میں خدا مر دوں تو پھر عالم پنا تمہیں سکون نہیں ملے. علاج ہونا ایک ہی چک علاج ہے، کیا سر میں جھوٹے مارے تو تمہیں سکون ملتا. مارو. ڈپلیکیٹ خدا جوتے کھا رہا ہے، ڈپلیکیٹ خدا جوتے کھا رہا ہے. اللہ اکبر. یہ ایک چھوٹا سا کیڑا بہت مصروف رہتے تھے، ہواؤں پر حکومتی تکبر تھا کہ طاقت تھی، بلا کی بادشاہت تھی. کوئی بم لے کے بیٹھا تھا، کسی کے ہاتھ حکمت تھی. کوئی تسخیر کرتا تھا، کوئی تدبیر کرتا تھا. لمبے اشارے چھوڑ رہا ہوں، آخر کے 4 شعر سن لے، اس پر عمل کر لے. ابھی بھی وقت ہے لوگوں، خدا سے گڑا کر تم اسے راضی کرو بھائی، وہ جلدی مان جاتا ہے، وہ جلدی مان جاتا ہے، وہ جلدی مان جاتا ہے. بہت جلدی مان لیتے ہمارے اللہ ہم سے. جوڑوں کو منانے کے واسطے 18 دن ہونا، وہ بھی شادی سے پہلے کرے سو میں سجا حفاظت کر کو پھر بھیجے تو مانتی. ماں باپ تو نازک نہیں ہوتے آج کے زمانے میں. 70 سال بھی گناہ کرتا تو اللہ I am very sorry، اللہ راضی ہو کر معاف ہی نہیں کرتا، ولی بنا دیتا ہے. اسے راضی کرو بھائی، وہ جلدی مان جاتا ہے، وہ جلدی مان جاتا ہے، وہ جلدی مان جاتا ہے. وہ اب بھی تم کو چاہتا ہے، کہیں پھر دیر ہو جائے، زمین ساری پلٹ جائے، ابھی بھی وقت ہے لوگوں. ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ بند کر تو کھلایا نہیں کھلایا. کرونا کے اندر اتنے عنوانا ہی بولے تو کئی مہینے لگنا. خیر تھانوی کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا کہ حضرت سب کچھ ہے، 2 چیزیں نہیں، گھر میں سکون نہیں، برکت نہیں. ہمارے سکا رہتے تو کیا بولتے ہیں، نیمبو لے کر آؤ، نارن لے کر آؤ، کمکم لے کر آؤ، ڈوری لے کر آؤ، چپل لے کر آؤ، گھوڑے کے پاوا لے کر آؤ، گدھے کی دم لے کر آؤ. تمہیں کون کی کیا کی قرضہ لیا، کیا کی ہوگا، تمہیں کیا کی ہوگا کہ بولتے نہیں بولتے. تھانوی نے بڑے غور سے دیکھ کر فرمایا، تمہارے گھر میں کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیوی اونچی جگہ پہ بیٹھتی ہے تم نیچے بیٹھتے ہو، بیوی صوفے میں بیٹھتی ہے تم نیچے بیٹھتے ہو؟ ہاں حضرت ایسا تو ہوتا ہے. حضرت نے فرمایا بے ادبی کی نحوست سے گھر کی برکت چلے گئی. گھروں میں ادب، باہر ادب، ہر جگہ ادب ہونا چاہیے. غرض میرے دوستوں، میرے بھائیوں، بات لمبی ہوگی. 2 چیزیں آپ کے سامنے آج رکھ رہا ہوں. ٹوٹل 8 چیزیں رکھنا تھا، اس میں سے ایک ہی چیز رکھا، اس کے اندر کی ایک چیز رکھا. ارادہ کر لو ہم سب
انشاءاللہ تعالی جمعے کا اور 5 وقت کی نماز کا پورا اہتمام کریں گے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں تو دوستی کر کے کم سے کم ایک آدمی کو پکڑ کے مسجد لے کر آؤ، اسے نماز کا اگر مزہ مل گیا تو پھر انہیں کوشش کر کے اور ایک کو لے کر آئے۔ فجر ظہر اثر مغرب عشاء کا ماحول جمعے کے ماحول کی طرح بناؤ، جمعے میں وقت سے پہلے آؤ، علماء کے بیانات غور سے سنو، علماء کے بیانات غور سے سنو، جو باتیں کرنے کی ہیں اس پر عمل کرو، جو باتیں چھوڑنے کی ہیں ان تمام باتوں کو چھوڑ دو۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جمعے کا تعلق مسلمانوں سے کٹ ہو گیا تھا، کس کی دعا اللہ قبول کرے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے جمعے کا ماحول شروع کیا ہے، ہم اسے مضبوطی سے تھام کر رکھیں گے، یہ پہلا کام ہے۔ اور اس کے ضمن میں آنے والی ایک بات، ادب پیدا کرو، کریں گے ادب، اپنے ہر بڑے کا، جس کی عمر بڑی ہے اس کا بھی ادب کرو، جس کا علم تمہارے علم سے بڑا ہے اس کا بھی ادب کرو، جس کا عمل تمہارے سے زیادہ ہے اس کا بھی ادب کرو، اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو، پوری امت کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب انشاءاللہ تعالی دعا ہوگی، دعا کے بعد اذان ہوگی، اذان کے بعد نماز ہوگی۔ دعا ہوتے ہی کوئی نہ جائے، وضو اور ضرورت کوئی کرنا ہے تو اس کے لیے جائے، ورنہ ایسے ہی بیٹھ جائے، انشاءاللہ اذان اور اذان کے بعد نماز ہوگی۔ اور کوئی کام ہے یا دعا کر لیں گے؟ لك الحمد لك الشكر يا الله، اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا۔ اللهم نور قلوبنا بالإيمان وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا ربنا شر ما قضيت۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأحبابنا ولجيراننا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء يا رب العالمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔